الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق اللہ العظیم. اور کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلائے اور صرف لوگوں کو نہ بلائے. وعامل صالحا، اس کے اپنے اعمال بھی اچھے ہوں، اور صرف وہ چھپ چھپا کر اچھا نہ ہو بلکہ جہاں اظہار کی ضرورت پڑے تو وہ برملا اظہار بھی کرتا ہو. اننی من المسلمین، یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہوں. یہاں سے خاص طور پر مبلغین اور مصلح لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے داعی، ان کی جہاں تعریف بیان ہو رہی ہے اور ان کو دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، وہیں پر اللہ تعالی ان کی ذمہ داریوں کو بھی صحیح معنوں میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ایک داعی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ داعی کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اگرچہ سب سے پہلے داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ تو تمام صفات کے اور تمام محاسن کے، تمام خوبیوں کے حامل تھے. تبھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے. لیکن آج میں اور آپ اس نمونے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو دیندار آدمی ہے، ٹھیک ہے اس کا کاروبار ہو، بزنس ہو، نوکری ہو، معاملات ہوں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر دعا الی اللہ کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ موقع اور محل دیکھ کر لوگوں کو دعوت دیتا رہے، اللہ کی طرف بلاتا رہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، نیک اعمال کرتا ہو، صرف لوگوں کو دعوت نہ دے، خود بھی ان باتوں پر عمل کرتا ہو. اور جیسے ترجمے میں نے عرض کیا کہ بوقت ضرورت وہ اس بات کا اظہار بھی کرتا ہو. فرمایا کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ دور کیجئے اس طریقے سے ہی احسن، جو سب سے زیادہ اچھا ہو. جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمن کو زیر کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ ایسا بن جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کا گہرا دوست ہو، قریبی اور قریبی دوستوں میں سے ہو، ایسا بن جائے گا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیزیں القاء نہیں کی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرے، اور نہیں القاء کیا جاتا مگر بڑے حصے والے، تو اللہ کی نظر میں بڑے نصیب والا ہو، ایسی باتیں انہی کو سکھائی جاتی ہیں.
گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آپ اگر اپنے دشمن کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو اس اچھا سلوک ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ کریں گے، تو اس چیز کو دیکھ دیکھ کر، آپ کے صبر اور استقلال کو دیکھ دیکھ کر، جو آپ کا دشمن ہے وہ زیر ہو جائے گا اور وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں، ان پر عمل کون کر سکتا ہے؟ وہ شخص جو صبر کرنے والا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دین، جیسے سورۃ العصر میں بیان کیا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گویا دین کا جو 3 اگر حصے کیے جائیں تو ایک حصہ تو صبر ہی ہے۔ خوشی میں بھی صبر، یعنی برائی سے روکنا ہے۔ آپ نے پڑھی ہیں، صبر کی اقسام بھی میں نے بتائی تھی کسی آیت کے تحت، جیسے یہاں پر آیا ہے الا الذین صبروا، دہرا بھی دیتا ہوں، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ عام طور پر ہمارے ہاں صبر کا مفہوم سمجھا جاتا ہے مصیبت میں واویلا نہ کرنا، بس یہ صبر ہے۔ تو بھئی ایک صبر علی الطاعہ، طاعت پر صبر کرنا۔ یہاں صبر کا معنی ہوگا ڈٹے رہنا۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے پھر بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے صبر علی الطاعہ، اس کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک ہے صبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا۔ یہاں صبر کا معنی ہوگا رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ تو کوئی بھی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو اس سے رک جانا، اس پر بھی اجر ہے۔ اور تیسری ہے صبر علی المصائب، یعنی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، تو اس صبر پر بھی اجر ہے۔ تو اگر ان اقسام کو ہم دیکھیں تو انسان کی تو پوری زندگی، خاص کر مسلمان کی، صبر سے بھری ہوئی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر شیطان آپ کو وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کرے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اگر آپ کو آنے لگے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سنتے بھی ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ یہاں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن جہاں جہاں خطاب ہوتا ہے تو ان کے واسطے سے پوری امت کو مقصود ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو شیطان ذہن میں برے خیالات بھی ڈالے گا کہ آپ بھائی اس کے ساتھ برے انداز میں بھی پیش آ سکتے تھے، اچھے انداز میں کیوں آئے؟ تو بہرحال جب بھی کسی بھی برائی کا خیال آئے، صبر علی الطاعہ کے مقابلے میں، صبر علی المصائب کے مقابلے میں، صبر عن المعصیہ کے مقابلے میں، جب بھی آپ کو شیطان کی طرف سے وساوس آئیں تو آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استعیذ باللہ کا یہی مطلب ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں رات دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون،
اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی عبادت کرنی ہی ہے تو ایسی ذات کی جائے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ تکبر کریں تو آپ کے رب کے پاس ایسی مخلوقات موجود ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اکتاتے بھی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو فرشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آسمانوں پر بعض فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں ہے، اور اتنی کثرت تعداد میں ہے کہ آسمان سے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بھاری بھرکم آدمی چارپائی پر بیٹھتا ہے، اس ٹائپ کی آواز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھائی یہ کون، یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدائش سے لے کر قیامت تک ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے عبادت کروا کے دراصل ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، وگرنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے عبادت کروانے کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں خاشعہ، دبی ہوئی، دبی دبی سی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی کو اتارتے ہیں، جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے، یعنی اسے سبزہ نکلتا ہے، اہتزت وربت، تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جو اس بنجر زمین کو، جو دبی دبی سی اور خشک سی چٹیل میدان سی لگ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اہتزت وربت، تر و تازہ اور خوشنما کر دیا اور پھل پھلا دیا۔ تو وہی ذات ہے جس نے اس کو زندہ کیا ہے، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم اس کو دیکھ کر یقین تمہیں آ جاتا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو پھر اللہ تمہیں بتا رہا ہے بھائی جس طرح اس پر یقین کر رہے ہو تو میری بات پر یقین کر لو، میں بھی تم سب کو ایک دن اٹھانے والا ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ الحاد کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرنا، قرآن اور حدیث کی اپنے مطلب کے مطابق ٹیڑھی میڑھی اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے تو سیدھی ہوتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں سیدھی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی تشریح یا حدیث کی تشریح اپنے مقاصد کے لیے کرنا، یہ الحاد ہے۔ تو فرمایا جو ہماری آیات میں گڑبڑ کر رہے ہیں، الحاد کر رہے ہیں، یہ لوگ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہماری نظر میں ہے۔ بھلا وہ شخص جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن و امان کی حالت میں آئے گا؟ اعملوا ما شئتم، عمل کرتے رہو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا نصیحت کا جب وہ ان کے پاس آ گئی، حالانکہ یہ کتاب تو لکتاب عزیز، بڑی زبردست کتاب ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا یہ کتاب تو بڑی عزت والی ہے۔
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل، کوئی بیکار بات، کوئی غلط بات اس میں کوئی داخل نہیں کر سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، کوئی بھی اس میں گڑبڑ کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ یہ تو اتاری ہوئی ہے حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے۔ لیکن بات یہ ہے ما یقال لک، آپ سے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ یقیناً آپ کا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے، جو غلط باتیں کر کے توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی مغفرت بھی کر دے گا، اور جو توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دردناک اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ آگے مشرکین مکہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، خاص کر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو معجزہ اس میں یہ ہوتا کہ یہ کسی دوسری زبان میں ہوتا، عبرانی میں، سریانی میں، کسی اور زبان میں ہوتا، تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو ایک عجیب سی انہوں نے اعتراض کیا، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ چونکہ آپ کو کوئی اور زبان نہیں آتی، اگر کسی اور زبان کی آپ کتاب پڑھنے لگ جاتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، تمہاری زبان میں ہونا یہ عین فطرت بھی ہے اور تقاضے کے بھی عین مطابق ہے، اور یہی اللہ کی مشیت بھی ہے۔ اور باقی ان کے جہاں تک اعتراض کی بات ہے، اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تب بھی یہ اعتراض کرتے۔ تو اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا دیتے ایسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ کہتے لولا فصلت آیات، اس کی آیات واضح کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کتاب عجمی ہے اور نبی عربی ہے، تب ان کی یہ باتیں ہوتی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عجمی و عربی ہے، کہ نبی عربی ہے اور کتاب بھی عربی، تو کتاب کوئی اور ہونی چاہیے تھی، عجمی ہونی چاہیے تھی، اور اگر عجمی ہوتی تو یہ کہتے یہ کیا بات ہوئی، نبی عربی ہے اور کتاب عجمی ہے، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ آپ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت بھی ہے، شفا کا باعث بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور وہ علیہم عما، اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ یعنی اس کتاب کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معاملے میں وہ لوگ اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ دور کی جگہ تھا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو اگر دور دراز کی جگہ سے پکارا جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھے بلا ہی نہیں رہا، کسی اور کو بلا رہا ہے۔ پہلی بات تو اس پر آواز نہیں آتی، آواز آ بھی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی کسی اور کو بلا رہے ہوں گے، مجھے نہیں بلا رہے۔ اسی طرح یہ کافر لوگ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی بات سن بھی لے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو کسی اور کے لیے ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کے لیے ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رب کا قرآن ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں۔ جی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔